الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دین اسلام انسان کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. جس کی عادات اچھی ہوں، اخلاق اچھے ہوں، وہ دوسروں کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، اور جس کے عادات و اخوال برے ہوں وہ دوسروں کے لیے باعث زحمت ہوتا ہے، دوسروں کے لیے وبال جان ہوتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین نعمت جو انسان کو ملتی ہے وہ خوش اخلاقی ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ ایمان والوں میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. شریعت یہ چاہتی ہے کہ مومن اس دنیا میں محبت سے رہے، ہمدردی سے، پیار سے، الفت سے، غم گسار ہو، نیکوکار ہو، دوسروں کے دکھ بانٹنے والا ہو، آسانی سہولت کرنے والا ہو، وفا والا ہو، دھوکے سے بچے، ہر بری عادت سے بچے، وہ ایسا ہو کہ اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن جائے. اس لیے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحمت کرو، آسمان والا تم پر رحمت فرمائے گا. تو مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن کر رہتا ہے. چنانچہ آج کی اس مجلس میں ایسی احادیث مبارکہ سنائی جائیں گی کہ جن میں ایک انسان اچھا عمل کرے تو اس پر اس کے گناہ معاف ہوں. تو آپ اس بات کا اندازہ لگائیے گا کہ جو خوش اخلاق لوگ ہوتے ہیں کس طرح قدم قدم پر ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. پہلی حدیث مبارکہ ایک مالدار آدمی کے حق میں ہے کہ اللہ نے اس کو بہت مال دیا، وہ مال دوسروں کو قرض کے طور پہ دیتا تھا، پھر اگر امیر آدمی ہوتا تو اس سے بھی واپس لینے میں نرمی برتتا تھا، اور اگر کوئی غریب ہوتا تو اس کو معاف کر دیتا تھا. اب اس حدیث مبارکہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حاکم کی روایت ہے، اتی اللہ عز وجل لعبد من عبادہ آتاہ اللہ مالا، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور ایک مالدار آدمی پیش کیا جائے گا
فقال له ماذا عملت فی الدنیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے دنیا میں کیا کیا؟ فقال، وہ آگے سے جواب دے گا ما عملت من شیء یا ربی الا انک آتیتنی مالا فکنت ابایع الناس، اے اللہ آپ نے مجھے مال عطا کیا تھا اور میں وہ مال لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ وکان من خلقی ان ایسر علی المعسر وانظر المعسر، اور میرے اخلاق میں سے یہ تھا، یہ میری عادت تھی کہ میں مالدار کو مہلت دے دیتا تھا اور غریب آدمی کا قرضہ معاف کر دیتا تھا۔ جب وہ یہ بات کرے گا تو قال اللہ رب العزت فرمائیں گے انا احق بذلک منک، کہ اس بات کا تو میں تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ تجاوزوا عن عبدی، اے فرشتو میرے بندے سے الگ ہو جاؤ، اس کو بغیر حساب جنت میں جانے دو۔ تو یہ صفت کہ انسان قرض دینے والوں کے ساتھ نرمی کرے اور اگر وہ غریب ہو تو معاف ہی کر دے، یہ تو سخاوت ہے، یہ تو دل کے بڑے ہونے کی دلیل ہے۔ اور سخاوت تو واقعی اللہ رب العزت کو سجتی ہے۔ سوچئے کہ جو آدمی دوسروں کے لیے آسانی کر سکتا ہے، اگر وہ دنیا میں آسانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس کو ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں روایت کیا کہ ان یوم الاثنین والخمیس یغفر اللہ فیہما لکل مسلم، کہ سوموار اور جمعرات ان دو دنوں میں اللہ تعالی ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتا ہے، الا محتجرین، سوائے ان دو بندوں کے جو آپس میں نہ بولتے ہوں۔ یقول، اللہ فرماتے ہیں دعہما، ان دونوں کا معاملہ پینڈ کر دو، روک لو، حتیٰ یصطلحا، حتیٰ کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی دو مسلمان آپس میں ہم کلامی نہیں کرتے تو سوموار کے دن اور جمعرات کے دن جہاں اور مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے ان کی مغفرت نہیں کی جاتی، روک لیا جاتا ہے ان کے معاملے کو جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو شخص کسی بات پہ ایک دوسرے سے خفا ہیں اور وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، شریعت نے جوڑ کو پسند کیا، توڑ کو پسند نہیں کیا، محبتوں کو پسند کیا، نفرتوں کو پسند نہیں کیا۔ شیطان ہمیں ضد بازی سکھاتا ہے، شیطان ہمیں انانیت سکھاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ گھروں میں چھوٹی سی بات پہ خاوند ناراض، ایک مہینہ نہیں بولتا، کہیں کہیں بیوی ناراض، خاوند بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے، بیوی کے نخرے ختم نہیں ہوتے، تو کہیں بیوی کوتاہی کرتی ہے، کہیں خاوند کوتاہی کرتا ہے، اور کہیں پر اللہ کے یہ دونوں بندے کوتاہی کرتے ہیں، ذرا سی بات پہ کئی دن نہیں بولتے۔ اب اگر یہ ایک دوسرے سے نہیں بولتے تو اپنی مغفرت کے فیصلے کو یہ لیٹ کرواتے ہیں، ان کی بخشش گناہوں کی نہیں ہوتی، تب بخشش ہوگی کہ پہلے آپس میں صلح کریں۔ کیا خوبصورت شریعت ہے کہ جو چاہتی ہے کہ آپس میں محبت پیار سے رہیں،
اگر دو بہنیں آپس میں نہیں بولتی، بہن بھائی نہیں بولتے، ساس یا بہو آپس میں نہیں بولتی، تو سب اسی زمرے میں شامل ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ بات دائرہ شریعت کے اندر ہو رہی ہے۔ اگر فرض کرو کوئی بندہ کسی خاتون کو خلاف شرع تعلق پر ابھار رہا ہے اور یہ اس سے قطع تعلقی کرتی ہے، تو یہ عین شریعت کا حکم ہے، اس پر یہ اجر پائے گی۔ تو شیطان کہیں یہ نہ بہکا دے کہ جی میں اس کے میسج کا جواب نہیں دے رہی اور 3 دن ہو گئے میری تو مغفرت نہیں ہوگی۔ گناہ کا مسئلہ نہیں، یہ وہ تعلقات جن کو شریعت نے جائز کہا اور جن کے تعلقات کو رکھنے پر انسان کو اجر ملتا ہے۔ تو دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے انسان ایک دوسرے کے ساتھ بول چال رکھے۔ ہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں، ان سے طبیعتیں نہیں ملتی، تو شریعت نے کہا کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو سلام کر لیا کرو۔ اگر تم نے سلام کر لیا تو گویا تم نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا رابطہ رکھا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے اور آپ معاف کر دیں تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل مسلم يصاب بشيء في جسده فيتصدق به الا رفعه الله به درجة او حط عنه به خطيئة۔ وہ درداء عنہ روایت کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان جس کو دوسرے مسلمان کی طرف سے کوئی جسمانی تکلیف پہنچے اور جس کو تکلیف پہنچی یہ اس کو معاف کر دے، تو معاف کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرمائیں گے، خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قاد اعما، جو بندہ کسی نابینا شخص کی انگلی پکڑ کر لے کر چلے حتیٰ یبلغ مأمنہ، حتیٰ کہ اس اندھے شخص کو گھر تک پہنچا دے، غفرت لہ 40 کبیرۃ، اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، وَأَرْبَعُ كَبَائِرَ تُوجِبُ النَّارَ، جبکہ 4 کبیرہ گناہ بھی بندے کو جہنم میں لے کر جاتے ہیں۔ تو وہ کبیرہ گناہ جو 4 بھی ہوتے تو جہنم میں جانے کا سبب بنتے، ایسے 40 کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب سوچئے کسی اندھے کو سڑک پار کروا دینا، گھر تک پہنچا دینا، اس کی ہیلپ کر دینا، یہی تو انسانیت ہے، اور یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اسی کا نام مسلمانیت بھی ہے کہ ہم دوسروں کے دکھ سکھ کو بانٹیں اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی زندگی گزاریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الخلق الحسن یذیب الخطایا کما یذیب الماء الجلید، کہ خوش خلقی، خوش اخلاقی گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے۔ تو جو اچھے اخلاق والا انسان ہو اس کی خطائیں معاف ہی ہوتی رہتی ہیں۔ ایک اور روایت ہے، اس کو امام احمد نے روایت کیا، عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارحموا ترحموا، تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا،
وَاغْفِرُوا يُغْفَرْ لَكُمْ، تم معاف کر دیا کرو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ۔ ہم دوسروں پر رحم کریں، اللہ ہم پر رحم فرمائیں گے۔ ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کریں گے۔ اور ایک اور صحابی ابو داؤد رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان المسلمین اذا التقیا، کہ دو مسلمان آپس میں جب ملتے ہیں، وتصافحا، اور مصافحہ کرتے ہیں، وضحک کل منہما فی وجہ صاحبہ، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، لا یفعلان ذالک، وہ یہ عمل نہیں کرتے، الا للہ تعالی، مگر اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتے ہیں، لم یتفرقا حتی یغفر لہما، وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دو مسلمان عورتیں اگر آپس میں ملیں اور دونوں مصافحہ کریں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں اور مقصد اللہ کی رضا ہو، تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ کتنا کریم پروردگار ہے، وہ کتنا مہربان پروردگار ہے، اور اس سے شریعت کی روح کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت کا نچوڑ یہ ہے کہ تم محبت پیار کی زندگی گزارو، دل میں نفرت رکھنا، دشمنی رکھنا، دل کے اندر کینہ رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ تو اچھا انسان وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ انسان بن کر رہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، ان من موجبات المغفرۃ اطعام المسلم الصغبان ای الجوعان، کہ یہ مغفرت کے اسباب میں سے ہے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا۔ تو اگر کسی مسلمان کو کھانا کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی پیاسے کو پانی پلائے، اس پر بھی گناہوں کی مغفرت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ذرا یہ حدیث پاک توجہ سے سنیے گا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بینما رجل یمشی بطریق، ایک بندہ راستے میں جا رہا تھا، اشتد بہ العطش، اس کو سخت پیاس لگی، فوجد بئرا فنزل فیہا، اس کو ایک کنواں ملا تو وہ کنویں کے اندر اترا، فشربا، اس نے پانی پی لیا، ثم خرج، پھر وہ وہاں سے نکلا، فإذا کلب یلحس یأکل السرا من العطش، اس کو ایک کتا ملا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے جس کی زبان نکلی ہوئی تھی، اتنا پیاسا تھا وہ کتا، پانی مل نہیں رہا تھا۔ فقال الرجل، اس آدمی نے کہا، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، کہ اس کتے کو بھی ایسے ہی پیاس لگی ہے جیسے کہ مجھے پیاس لگی تھی۔ فنزل البئر، وہ دوبارہ کنویں میں داخل ہوا، فملأ خفہ، اس نے اپنے جوتے کو پانی سے بھر دیا، برتن تھا نہیں تو جو جوتا پہنا ہوا تھا اسی کے اندر اس نے پانی بھر لیا،
ثم امسكها بفيه فسقى القلب، پھر وہ اس کو لے کر باہر اترا، نکلا اور اس نے کتے کو پانی پلایا۔ فشکر اللہ لہ، جب پانی پی کر کتے نے خوشی کی آواز نکالی، فغفر لہ، اللہ نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا جانوروں سے اچھائی کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، فی کل کبد رطبۃ اجر، کہ ہر جگر رکھنے والے زندہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو کوئی بھی جاندار ہے، اگر اس کے ساتھ اچھائی کرنے پر ثواب، تو جو کلمہ گو اللہ کا بندہ ہے یا اللہ کی بندی ہے، اس کے ساتھ اچھائی کریں گے تو کتنا ثواب ہوگا۔ آج کل ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بچے ان کی خدمت نہیں کر سکتے، ساس سسر بوڑھے ہوں تو بہو صاحبہ ان کی خدمت نہیں کر سکتی۔ عجیب حال ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ بس انانیت ہو زندگی میں، اخلاق کا تو نام ہی زندگیوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو شریعت ہمیں چاہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تکلیف کا خیال رکھیں۔ اب سوچیں کہ ایک کتے کو پانی پلانے پر مغفرت ہوئی، تو جو خاتون گھر میں کھانا بناتی ہے، گرمیوں میں چولہے کے پاس کھڑے ہو کر پسینے بہاتی ہے، پھر دسترخوان لگاتی ہے، پھر مردوں کو گھر کے عورتوں کو بلا کے کھانا کھلاتی ہے، پھر وہ بچی جو کھانے کے دوران کبھی ابو کو پانی دے رہی ہے، کبھی امی کے لیے پانی لا رہی ہے، کبھی کچن سے فلاں چیز اٹھا کے لا رہی ہے، تو اس بچی کو یا اس عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا ثواب ملے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک بندے نے تو کتے کو پانی پلایا تھا تو مغفرت ہوئی، یہ تو ابو کو پانی پلا رہی ہے، یہ تو امی کو پلا رہی ہے۔ تو چھوٹے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھیں اور خوش ہوا کریں اگر کھانے کے دوران ان کو کام کہہ دیا جائے۔ عام طور پر تو یہی دیکھا ہے کہ کھانے کے دوران کسی بچے کو کہو کہ بھئی وہ چیز لے کے آؤ، تو وہ گھوریاں دیکھتا ہے کہ مجھے اٹھایا جا رہا ہے، اور اگر ایک دفعہ کام کر دے تو دوسری دفعہ نہ ہی کر دیتا ہے۔ بچیوں کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، چنانچہ ایک کھانے کے دوران 10 مرتبہ بھی ان کو بڑے کہیں کہ اٹھ کے فلاں چیز لاؤ اور اسے اپنا کھانا روکنا پڑے تو وہ اس کو اللہ کی رحمت سمجھے۔ تو کھانا کھلانا، پانی پلانا یہ اللہ کو پسند ہے۔ جو یہاں کھانا کھلائے گا اور پانی پلائے گا، اللہ اس بندے کو جنتوں میں کھانا کھلائے گا اور جنت کا پانی پلائے گا۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ سنیے کہ اگر کوئی آدمی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بولتے اور ایک بندہ ان میں سے تعلق جوڑنے میں پہل کر لیتا ہے، تو ہشام بن عامر لانو روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یحل لمسلم یصارم مسلما، ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ دوسرے مسلمان سے بول چال بند کرے، فوق 3 لیال، 3 راتوں سے زیادہ۔ اگر 3 دن رات سے زیادہ وہ ایک دوسرے سے نہ بولے، فَإِنْهُمَا سَارَمَا فَوْقَ 3 لیال فَإِنَّهُمَا نَاقِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا، تو وہ دونوں حق سے تجاوز کرنے والے ہیں جب تک کہ اپنی لڑائی کے اوپر قائم ہیں۔ وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا، اور ان دونوں میں سے جو بندہ فَيْئًا يَكُونُ كَفَّارَةً لَهُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ
وَإِنَّهُمَا مَاتَا عَلَى صِرَاحِمِهِمَا لَمْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور اگر ان میں سے ایک بندہ دوسرے کے ساتھ بول چال میں پہل کرے گا تو یہ بول چال میں پہل کرنا اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا، اور اگر دونوں لڑائی پر باقی رہے اور موت آ گئی، اللہ ان کو جنت میں ہرگز داخل نہیں فرمائیں گے۔ تو جو دو بندے آپس میں 3 دن سے زیادہ نہیں بولتے، ان کا تو جنت میں جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے، قطع تعلقی اور اس قسم کے معاملات نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ زندگی سادہ ہو، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی ہو اور ہر کے ساتھ اچھائی بھلائی ہو۔ خاوند ناراض ہے تو بیوی منا لے، بیوی خفا ہوئی تو خاوند منا لے، انا کا مسئلہ نہ بنائیں، ضد بازی میں نہ پڑیں، ہٹ دھرمی نہ دکھائیں۔ اس سے انسان کے نام اعمال میں الٹا گناہ لکھے جاتے ہیں اور انسان اللہ سے دور ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقال مسلما بیعتہ، کہ اگر 2 مسلمانوں نے کوئی سودا کیا مگر ان میں سے ایک بندہ اس سودے کو ختم کرنا چاہتا ہے، اقالہ اللہ اسرتہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے قیامت کے دن غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ یعنی ہم نے دوسرے کے لیے سہولت کر دی کہ بھئی اگر آپ سودا نہیں لینا چاہتے تو کوئی بات نہیں، ہم اپنا سودا واپس لے لیتے ہیں، تو اس بات پر بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث پاک میں سلمان اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص آدمی اپنے مسلمان بھائی کا اعزاز اکرام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدخل علیہ اخوہ المسلم، کہ کوئی مسلمان جس کے گھر میں دوسرا مسلمان بھائی آئے، فَيُلْقِي لَهُ وِسَادَةً، اور یہ صاحب خانہ اس کو تکیہ پیش کرے، یتکیٰ علیہا اکراماً وَإِعْظَامًا لَهُ، اس کے اکرام کے طور پر، اعزاز کے طور پر، إِلَّا غُفِرَ لَهُ، اس پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اب بتائیے کہ کوئی عورت آپ کے گھر آتی ہے، آپ کہہ دیتی ہیں جی یہاں کرسی پہ صوفے پہ تشریف رکھیں، تو محبت پیار سے بٹھا دینے پر بھی گناہ معاف۔ اللہ کتنے کریم ہیں، اس کی رحمتوں کا اندازہ تو ان احادیث کو پڑھ کر ہوتا ہے کہ اللہ نے قدم قدم پہ بہانے بنا دیے۔ میرا بندہ اگر کوئی خطا کر بیٹھے گا تو میں اس بندے کو بخش دوں گا، اگر یہ کسی مہمان کو سلام کر کے محبت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہہ دے گا، تکیہ پیش کر دے گا، میں پروردگار اس پر بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ طبرانی شریف کی ایک اور روایت ہے، پہلے وقتوں میں لوگ گھوڑے یا اونٹ کے اوپر سوار ہو کر آتے جاتے تھے، تو گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے سوار ہونے والے بندے کو دوسرا بندہ ہیلپ کر دیتا تھا۔ وہ کیسے؟ کہ اس کی رکاب کو پکڑ لیتا تھا تاکہ یہ گرے نہ، تو جب رکاب کو پکڑ لیتا تھا تو دوسرا بندہ اس پر پاؤں رکھ کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا تھا۔ اب سنیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن عباس لانو اس کے راوی ہیں، من امسک برکاب اخیہ لا یرجوہ ولا یخافہ، جس بندے نے اپنے بھائی کے جانور کی رکاب کو تھاما،
نہ اس سے کوئی توقع ہے اور نہ اس سے کوئی ڈر ہے. یعنی رکاب تھامنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پیسہ چاہیے یا اس کا کوئی خوف ہے، نہیں، صرف اس بھائی کے اکرام کی وجہ سے. اگر کسی نے ایسا کیا، فرماتے ہیں غفر اللہ لہ، اللہ رکاب تھامنے والے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان بھائی ملنے کے لیے آیا، واپس جانا چاہتا ہے، اور آپ ذرا آگے بڑھ کے گاڑی کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جب وہ اندر بیٹھ جائے اور گاڑی کا دروازہ آپ بند کر دیتے ہیں، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اس پر بھی گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ بھی اکرام ہے ایک مسلمان کا. تو جب مسلمان مہمان کے اتنا تھوڑا سا اکرام کرنے پر گناہ معاف ہوئے، تو سوچئے کہ اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو پھر کتنے گناہ معاف ہوں گے. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے کام کو پورا کر دیتا ہے اور اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے 70 نیکیاں لکھتے ہیں، 70 گناہ مٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے مقام پر لوٹ کر واپس آ جائے. یعنی یہ تو ہے کہ اگر اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا، حاجت پوری ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے. اللہ فرماتے ہیں تم نے قدم تو اٹھائے نا بھائی کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے، تم اس کے ساتھ چل پڑے، تو ساتھ چلنے پر ہر قدم پر 70 نیکیاں اور ہر قدم پہ 70 گناہ معاف. اور اگر اس نے اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کر دیا، یعنی اگر یہ ساتھ چلا اور اس بھائی کا کام کروا دیا، تو فرمایا وہ اپنے گناہوں سے ایسا نکل آئے گا جس طرح اپنی ماں کے پیدائش کے دن وہ گناہوں سے پاک تھا. اور اگر اس کوشش میں وفات پا گیا تو جنت میں بغیر حساب داخل ہو جائے گا. اب اس معاملے میں ذرا 3 باتوں پہ غور کریں آپ، کہ کسی کا کام ہے اور آپ اس کے ساتھ چلتی ہیں، تو پہلی بات کہ چلنے پر ہر قدم پہ 70 نیکیاں ملیں گی اور ہر قدم پہ 70 گناہ معاف ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ کی شان دیکھیے کہ ساتھ چلنے پر، مثال کے طور پر آپ کی بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی اور رشتہ دار ہے، اس کا اسکول کا کوئی مسئلہ ہے اور وہ آپ سے ہیلپ مانگتی ہے کہ جی آپ ذرا میرے ساتھ چلیں، یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ کروا دیں، اور آپ اسکول اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں. تو پہلی بات کہ ہر قدم پر 70 نیکیاں ملی، 70 گناہ معاف ہوئے. مسئلہ حل ہوا یا نہ ہوا یہ الگ بات ہے. پھر دوسری بات کہ اگر وہ کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. جب یہ پیدا ہوا تھا جیسے اس دن پاک تھا، یہ ایسے پاک ہو جاتا ہے. 2 باتیں. اور تیسری بات یہ بتلا دی کہ اگر اس کام کے دوران اس بندے کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ. اس حدیث مبارکہ پہ غور کیجئے، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی پریشانی دور کرنا اور دوسروں کی تکلیف کو دور کرنا اور دوسروں کی مشکل کو حل کرنا، یہ اللہ رب العزت کو کتنا پسندیدہ ہے.
حیرت کی بات ہے کہ آج کافر ملکوں میں چلے جائیں تو جس دفتر میں چلے جاؤ وہاں لوگ پوچھیں گے What can I do for you? Can I help you? Can I help you? کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ اور ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ کسی ملک کے دفتر میں چلے جاؤ کہ جی مجھے یہ کام ہے تو پہلا جواب یہ ملے گا کہ جی سوری میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا. کیا مزاج بن گیا ہم مسلمانوں کا. اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ خواتین جو مدرسے چلاتی ہیں، اسکول چلاتی ہیں، ان کو چاہیے کہ اگر باہر سے عورتیں آئیں کوئی مسئلہ لے کر تو وہ بہت ریسیپٹیو ہو کے ان سے ملا کریں، کھلے چہرے کے ساتھ ملا کریں، معاملات کو الجھانے کی بجائے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں. تو اگر ایک عام مسلمان کی حاجت پوری کرنے پر ثواب ملتا ہے تو اب سوچئے اگر بیوی کی حاجت ہے اور خاوند پوری کر دیتا ہے. بیوی نے کہا جی کہ گھر میں گھی ختم ہو گیا لے آئیے گا، بچے کا دودھ ختم ہو گیا واپسی پہ لے آئیے گا. اب ایک جائز ضرورت ہے نا، اور میاں صاحب سنتے ہیں اور دفتر میں جا کے بھول جاتے ہیں. پھر ایک دن وہ یاد دلاتی ہے، پھر دوسرے دن یاد دلاتی ہے. کئی جگہوں پر تو عورتیں بیچاری 5-6 دفعہ یاد دلاتی ہیں اور یہ سرکار ایسے بے نیاز کہ جیسے کوئی احساس ہی نہیں کہ کسی کی ضرورت ہے. حالانکہ اگر اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے پہلی مرتبہ بات کو پورا کر دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو ایسے مٹاتے اور پاک کرتے جیسے اس دن پاک تھا جب یہ دنیا کے اندر پیدا ہوا تھا. تو مردوں کو چاہیے کہ گھر کے کاموں میں دلچسپی لیا کریں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے کام میں دلچسپی لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا بھی گوندا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی بھی ایک مرتبہ لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کو خود ٹانکا بھی لگا لیتے تھے. تو گھر کے کاموں میں عورتوں کے ساتھ ہیلپ کر دینا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اور اگر بازار سے کوئی چیزیں لانی ہیں تو یہ تو شرعاً بھی عورتوں کا حق ہوتا ہے کہ مرد لا کر دیں. عورت خود تھوڑا جائے گی بازار میں دکانوں کے اوپر. تو مرد اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور گھر کے کاموں کی طرف توجہ دے. آج کل یہ بیماری عام دیکھنے میں آئی ہے کہ جن کو اللہ کچھ مال دے بھی دیتا ہے تو وہ ایسے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ گھر کے اندر کے کام بھی عورت کروائے اور گھر کے باہر کام بھی عورت کروائے. عورت الیکٹریشین کو بلا رہی ہے، عورت سینیٹیشن کے لیے کسی بندے کو بلا رہی ہے، عورت ہی فلاں چیز لا رہی ہے. گھر کے کام اور باہر کے کام سارے عورتوں کے ہی سپرد کر دیے جاتے ہیں. کس قدر بے وقوفی ہے یہ. گھر کے اندر کے کام عورت سنبھالے، باہر کے کام مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ سنبھالے تو ہماری زندگی کی ترتیب ٹھیک رہے گی. اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوش اخلاقی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر دو بندے آپس میں نہیں بولتے اور کسی بندے نے ان کے درمیان صلح کروا دی تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من اصلح بین الناس اصلح اللہ لہ امرہ وآتاہ بکل کلمۃ تکلم بها عتق رقبۃ ورجع مغفورا لہ ما تقدم من ذنبہ. اگر دو آدمی آپس میں نہیں بولتے تو جو بندہ ان کے درمیان صلح کروائے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو درست فرما دیں گے
اور صلح کروانے کے درمیان اس نے جو کلمہ بولا، جو فکرہ بولا، لفظ بولا، تو ہر کلمے کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور وہ مصالحت کروانے کے بعد اس طرح لوٹے گا کہ اس کے اوپر تمام گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ اب اگر دو بندوں کے درمیان صلح کروانے والا اس طرح لوٹتا ہے کہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو باتیں اس نے دونوں کو سمجھانے کے لیے کی تو ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے ہر فکرے پر، سبحان اللہ۔ نفل تو پھر ایسے کام کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ نفلی تسبیحات اور عبادتیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو معاشرت کی یہ باتیں، جس کو حسن معاشرت کہتے ہیں، یہ بہت پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آج تو ساس صاحبہ دیکھتی ہے کہ بیٹا میرا بیوی سے ناراض ہے، تو نہیں کوشش کرتی کہ بیٹا خوش ہو جائے۔ اپنے گھر میں دو بچوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا، بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دو بچے آپس میں نہیں بولتے، ماں باپ پرواہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے ان کی طبیعتیں نہیں ملتی وہ نہیں بولتے، یہ تھوڑی بات ہے۔ ان کی طبیعتیں کیوں نہیں ملتی؟ جب شریعت نے ان کو دو بہنیں بنایا، بھائی بہن بنایا، تو پھر ہم کیوں نہ ان کو سمجھائیں کہ شریعت کیا ہے۔ دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہو تو ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی تکلیف ختم ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غفر لرجل اخذ غصن شوک من طریق الناس غفر له ما تقدم منه وما تأخر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ راستے میں چل رہا ہے اور اس نے ایک کانٹے دار ٹہنی راستے میں پڑی ہوئی دیکھی اور اس کو اٹھا کر اس نے راستے کے ایک طرف رکھ دیا کہ کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، تو اس پر اس بندے کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بہت ساری احادیث میں آپ نے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کی باتیں پڑھی ہوں گی۔ یہ ایک ایسا کام ہے کہ دوسرے کو تکلیف سے بچانا، کہ اس میں حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں غفر لہ ما تقدم منہ وما تأخر، جو پچھلے گناہ تھے وہ بھی معاف، جو آئندہ کوئی غلطی کر بیٹھے گا وہ گناہ بھی معاف۔ اللہ تیری رحمتوں پہ قربان جائیں، واقعی آپ نے تو بخشش کے لیے کوئی حد ہی نہیں چھوڑی۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آپ نے ایسا معاملہ کیا ہے کہ جیسے کوئی میک شور کرتا ہے کہ میرے محبوب کا کوئی بھی امتی جہنم کی طرف نہ جائے، ہر بندہ جنت میں جانے والا ہو، مگر ہم معاملے کو سمجھتے نہیں۔ ہمارے اندر ضد آتی ہے، شیطانیت آتی ہے، حیوانیت آتی ہے، شہوتیں ہمارے اوپر سوار ہوتی ہیں، ہم اپنے کاموں کو الجھا لیتے ہیں، معاملات کو پراگندہ کر لیتے ہیں، اور ہم کوشش کر کے اپنے لیے جہنم کی راہ ہموار کر لیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہم شریعت کی ہر بات کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں تو جنت کی طرف تو ایک مین روڈ جا رہی ہے، مومن چلتا ہوا سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو حانی بن یزید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من موجبات المغفرۃ بذل السلام وحسن الکلام، کہ مغفرت کے واجب کرنے والے اعمال میں سے
سلام کا پھیلانا اور نرم کلام کرنا۔ اب سوچئے کہ جس بندے کی عادت ہو کہ وہ دوسروں کو سلام کرتا ہو، اور جس کی عادت ہو کہ وہ اچھے انداز سے بات کرے، نرم گفتگو کرے، پیار سے بات کرے، میٹھی بات کرے، تو سلام کرنے پر اور اچھا کلام کرنے پر اس بندے کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں، کیا چاہتے ہیں اللہ رب العزت سے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جو بندہ دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کر لے، اور جو بندہ بات کرتے ہوئے پیار محبت سے بات کر لے، تو ان عملوں پر بھی اللہ فرماتے ہیں گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آخری حدیث مبارکہ آج کی مجلس میں، اس کو طبرانی نے روایت کیا، سلمان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ یا ابن آدم ثلاثۃ واحدۃ لی وواحدۃ لک وواحدۃ بینی وبینک، کہ تین کام ہیں، ایک میرے لیے، ایک تیرے لیے، اور ایک تیرے اور میرے درمیان مشترک۔ تین باتیں ہیں اے اولاد آدم، تین باتیں ہیں، ایک خاص میرے لیے، ایک خاص تیرے لیے، اور تیرے اور میرے درمیان مشترک۔ پہلی بات، فَأَمَّا الَّتِي لی، وہ بات جو خاص میرے لیے ہے، فَأَن تَعْبُدَنِي لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ تو میری عبادت اس طرح کر کہ کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، یہ خاص گویا میرے لیے ہے۔ وَأَمَّا الَّتِي لَكَ، اور جو بات خاص تیرے لیے ہے، فَمَا عَمِلْتَ مِنْ عَمَلٍ جَزَيْتُكَ بِهِ، کہ تو جو بھی عمل کرے گا میں تجھے اس کا بدلہ دوں گا۔ فَإِنْ أَغْفِرْ فَأَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اگر میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں تو میں بڑا غفور اور رحیم ہوں۔ وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، اور جو میرے اور تیرے درمیان مشترک ہے، سبحان اللہ، وہ بھی ذرا غور سے سنیں کہ جو بات میرے اور تیرے درمیان مشترک ہے، فَعَلَيْكَ الدُّعَاءُ وَالْمَسْأَلَةُ، تیرے ذمہ ہے دعا کرنا اور مجھ سے مانگنا، وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ وَالْعَطَاءُ، اور میرے ذمہ ہے دعا کو قبول کرنا اور تجھے عطا کر دینا۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کتنے کریم ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک کام میرے لیے خاص کہ تو شرک نہ کرنا، ایک کام تیرے لیے خاص کہ جو عمل کرے گا بدلہ دوں گا، نیکی کا بدلہ اچھا دوں گا، برائی کرے گا تو میں غفور الرحیم ہوں، چاہوں گا تو تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور ایک تیرے اور میرے درمیان اکٹھی بات ہے، تو جب بھی دعا کرے گا اور جب بھی مانگے گا، میرے پروردگار کے اوپر یہ لازم ہے کہ میں دعا کو قبول بھی کروں گا اور تجھے عطا بھی کروں گا۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ایک اعلان سن لیجئے، کل 29 رمضان ہے، تو ایک بات کہ جامعہ زینب کا جو سالانہ جلسہ ہے وہ کل شروع ہوگا۔ کچھ بچیاں نعت پڑھیں گی، تلاوت کریں گی، تقاریر کریں گی، اور پھر اعلان کیا جائے گا ان بچیوں کے بارے میں جو انہوں نے پوزیشن لی، فرسٹ سیکنڈ آئیں۔ اور یہ جلسہ عورتوں کا
صبح 8:30 شروع ہو جائے گا، تو 8:30 بجے خواتین آ جائیں اور اپنی بچیوں کو بھی لے کے آئیں، تاکہ بچے بھی یہ اعمال دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں نیکی کا شوق بڑھتا ہے۔ اور 11 بجے انشاءاللہ پھر بیان ہوگا، اور کل کا بیان انشاءاللہ حیا اور پاک دامنی کی اہمیت پر ہوگا، اور اس کے بعد خواتین کی طرف سے مسلسل پیغام آ رہا ہے کہ ہمیں بیت کے کلمات پڑھائیں، توبہ کے کلمات پڑھائیں، تو کل کی مجلس میں بیت توبہ کے کلمات بھی پڑھائے جائیں گے۔ اور پھر چونکہ عورتوں کی یہ آخری مجلس ہوگی ایک انداز سے، تو کل کی مجلس میں انشاءاللہ اسماء الحسنی سے عورتوں کی اس دعا کا اختتام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک میں اپنے بخشش کیے ہوئے گنہگار بندوں میں شامل فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے بندی آپ کے در پہ حاضر ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، اللہ ہمارے اندر کے کھوٹ کو دور فرما، اللہ ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما، جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ ہمیں اخلاق محمدی عطا فرما، اللہ ہمیں آپس میں رشتے جوڑنے والا بنا، اللہ ہمیں رشتے توڑنے سے محفوظ فرما۔ اللہ ابھی ہم نے سنا کہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ان کو فرمایا کہ اے میرے بندے، تیرے ذمہ دعا مانگنا اور سوال کرنا ہے، میرے ذمہ اس دعا کو قبول کرنا اور تجھے عطا کرنا ہے۔ اللہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ہم سوال کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ان سوالوں کو پورا فرما، ہماری ان دعاؤں کو پورا فرما۔ اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ ہم دعا کر تو رہے ہیں، اللہ آپ کے در پہ حاضر ہیں، آپ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں عطا کر دیجئے، اللہ ہمیں عطا کر دیجئے، اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے۔
اے اللہ دور قریب سے جتنے مرد عورتیں یہاں بیان سننے کے لیے آئی ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے ایک ایک قدم کو قبول فرما، اے اللہ ان کا آنا قبول فرما، اے اللہ اپنے نیک بندے اور بندیوں میں ان کا شامل فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیریں مانگی ہمیں وہ بھی عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں آپس میں محبت اور الفت سے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ شریعت کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپے سنت بنا، اے اللہ ہمارے دماغ کو اے اللہ علم نبوی سے بھرپور فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، اے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، اے اللہ ہمارے رگ رگ ریشے ریشے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارا یہاں پر آنا قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس اعتکاف کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس اعتکاف کو قبول فرما، اے اللہ ہم یہاں سے اس طرح اٹھیں کہ آپ نے ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دی ہو، آپ نے ہماری جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیا ہو، اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہمارے سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہمارے سے راضی ہو جائیے، اللہ اگر آپ نے راضی نہیں ہونا ہمارے سے پھر بھی راضی ہو جائیے، اللہ آپ کا در ہمیں آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، اللہ اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا، آپ نے ہماری مغفرت نہ کی تو ہم کہاں جائیں گے، شیطان بھٹکا دے گا، نفس بہکا دے گا، اے اللہ ہم ضائع ہو جائیں گے، اے اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہم تو بننا چاہتے ہیں لیکن ہمارے دو دشمن رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو ہم سے دفع دور فرما، اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے رکھا ہے، شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے اس سے بچنا بہت مشکل ہے لیکن آپ کے لیے تو بچا لینا آسان ہے، اللہ ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں جہنم میں جانے سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں دنیا کی دھوپ نہیں برداشت ہوتی، اے اللہ آخرت کی دھوپ کیسے برداشت ہوگی، اللہ دنیا میں آپ کے قریب جانے سے وہ ڈر لگتا ہے، اس کی حدت برداشت نہیں ہو سکتی، اے اللہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے، اے اللہ ہمیں جہنم سے بری فرما، اے اللہ ہمارے جنتیوں میں داخلہ فرما، اے اللہ قیامت والے دن ہماری بخشش کیے ہوئے گناہ گاروں میں شامل فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے یا فون کیے، اے اللہ ان کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما، اے اللہ حاضرین محفل مرد ہوں یا عورتیں جن جن کی جو دلی تمنائیں ہیں اللہ ان کو پورا فرما، اے اللہ ان کو پورا فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔